بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے نبی کا واقعہ سنیں گے جسے قرآن نے احسن القصص، سب سے بہترین کہانی کہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور صبر کرے تو چاہے کتنی بھی مشکل آئیں، آخرکار کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سپنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، انہوں نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد پروفٹ یعقوب علیہ السلام سے کہا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی سپنا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ سپنا اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ شیطان انسانوں کے بیچ دشمنی پیدا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت پیارے تھے، یہی بات ان کے کچھ بھائیوں کو پسند نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو والد کا سارا دھیان ہمارے اوپر ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی۔ والد سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دیجیے۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن بہت ضد کرنے پر یعقوب علیہ السلام مان گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ سپنا اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ شیطان انسانوں کے بیچ دشمنی پیدا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت پیارے تھے، یہی بات ان کے کچھ بھائیوں کو پسند نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو والد کا سارا دھیان ہماری طرف ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک پلاننگ کی۔ والد سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دیجیے۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن بہت ضد کرنے پر اجازت دے دی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر ان کا کرتا جھوٹا خون لگا کر والد کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور کہا کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور انہیں مصر لے جا کر غلام کے روپ میں بیچ دیا۔ لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ جس گھر میں انہیں خریدا گیا، وہیں سے ان کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان پر ایک بہت بڑا امتحان آیا۔ انہوں نے حرام کام سے انکار کیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ جھوٹا الزام لگایا گیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ سوچیے، ایک بے گناہ انسان جیل میں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اللہ سے شکایت نہیں کی۔ یہی سچا صبر ہے۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے قیدیوں کے سپنوں کی صحیح تعبیر بتائی۔ کچھ سمے بعد مصر کے بادشاہ نے بھی ایک عجیب سپنا دیکھا۔ کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب جیل میں موجود ایک ویکتی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سپنے کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال خوب پیداوار ہوگی، پھر 7 سال کا سخت اکال آئے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے اناج بچا کر رکھنے کی صلاح بھی دی۔ بادشاہ ان کی عقل اور سچائی سے بہت پربھاوت ہوا۔ پہلے ان کی بے گناہی ثابت ہوئی، پھر انہیں جیل سے عزت کے ساتھ نکالا گیا اور مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ دیکھیے، جس انسان کو کبھی غلام بنا کر بیچا گیا تھا، وہی اللہ کے حکم سے پورے ملک کا امانت دار بن گیا۔ اکال کے دنوں میں ان کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنی پہچان بتا دی۔ بھائیوں کو اپنی غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی، لیکن یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہی ایک سچے نبی کا اخلاق تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا پریوار مصر آیا۔ جب سب اکٹھا ہوئے تو یوسف علیہ السلام کا بچپن کا سپنا پورا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی سپنا تھا جسے اللہ نے سچ کر دکھایا۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق: صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جلن اور حسد انسان کو گناہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حرام سے بچنا ایمان کی پہچان ہے۔ مصیبت کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ اللہ کی یوجنا ہمیشہ ہماری سوچ سے بہتر ہوتی ہے۔
دوستوں، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں یا حالات آپ کے خلاف ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھیے۔ کنویں سے لے کر جیل تک اور جیل سے لے کر مشرقی حکومت تک کا سفر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، توکل اور اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بھی پریشان یا مصیبت میں ہے، اللہ ان سب کی پریشانیاں مصیبتیں اللہ دور کر دے، آمین۔ اور جنہیں بھی اچھے رشتے کی تلاش ہے، اللہ انہیں نیک رشتہ عطا کرے، آمین۔ اور جنہیں بھی جو بھی بے اولاد ہیں، اللہ انہیں صاحب اولاد کر دے، آمین۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل اس تاریخیہ اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔